السلام علیکم، میں ہوں سیدہ سحر حسین، اور آج ہماری پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو اور ایک بہت ہی کامن ایشو ہے، جو ہے غیرت کا مسئلہ۔ اس مسئلے پر آج نظر ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عمران یوسف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، غیرت کا مسئلہ آج کل ایک بہت ہی کامن ٹاپک ہو گیا ہے، جو ہمیں انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب ہر جگہ ہماری نظروں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ورلڈ وائڈ لوگ ریسرچز کر رہے ہیں، طرح طرح کے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اسٹل پاکستان میں یہ ایک بہت کامن پریکٹس ہے غیرت کے نام پر قتل کر دینا۔ تو اگر کوئی عورت اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے یا پسند کی شادی کرتی ہے یا اپنی کوئی بھی رائے دے دیتی ہے، تو اس پہ ہمارے ملک میں یہ کامن جو پریکٹس ہے غیرت کے نام پہ قتل، اس بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دین اسلام جو دین فطرت بھی ہے اور دین ابراہیمی کے بہت سارے ماننے والے اسی دین اسلام کے اندر ہی آتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی جان کسی بھی صورت انفرادی طور پر نہیں لے سکتا، کسی بھی صورت نہیں لے سکتا۔ یہ کلیئر گائیڈ لائن ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی انفرادی حیثیت کے اندر جان نہیں لے سکتا۔ قرآن پاک نے کیوں اتنا واضح طور پہ کیوں بتایا کہ جی ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کی قتل، کہا نا ایک انسانیت کا قتل سارے انسانیت کی قتل ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی کسی بھی حالت میں جان نہیں لے سکتا۔ استثناء کہاں ہوگا؟ فوجی ہے۔ سرکار نے، حکومت نے اعلان کیا ہے جنگ کا، یہ اب فوجی گیا ہے انسان جو اس کے احکام کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے اور سامنے والے کی جان لے گا۔ جس نے اس کے اوپر ہتھیار اٹھایا ہے فوجی نے، تب وہ اس کی جان لے گا۔ لیکن وہ انفرادی تو گیا ہی نہیں ہے۔ جہاد گھر بیٹھے تو فرض ہو نہیں سکتا، جب تک سرکار اعلان نہیں کرے گی وہ جا بھی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے خود اٹھ کے وہ نہیں جا سکتا کہ میں جا کے بدلہ نکال لاتا ہوں، میں مار کے آتا ہوں۔ تو جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایک انسان کسی بھی حال میں دوسرے انسان کی جان انفرادی طور پر لے ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ غیرت جیسی چیز کہاں سے آ گئی؟ اور یہ جس غیرت کا آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ بے غیرتی ہے، یہ انا ہے۔ یہ جو انانیت پسند آئی ہے نا، فالس ایگو، سپر ایگو، اکڑ، یعنی تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ تم جان لے سکتے ہو کسی کی؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا یہ زمین جو میں نے تیرے پیر کے نیچے رکھی ہے، یہ میں نے مسخر کر دی ہے، تیرے لیے سجا دی ہے، تیری خدمت پہ لگا دی ہے، اس پر اکڑ کر مت چلنا ورنہ دنیا اور آخرت میں عبرت بنا دوں گا۔ یہ انا، تکبر صرف اور صرف اللہ پہ سجتا ہے۔ اسی لیے دن میں کتنی بار ہمیں اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے کہ یار صرف اللہ تو بڑا ہے، کبریائی صرف تیرے پاس ہے، کبر صرف تیرے پاس ہے، انا صرف تیرے پاس ہے۔ جب یہ بندہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں گا کہ تیری میں جان لے لوں کیونکہ میری غیرت جاگ گئی ہے۔ کس بات کی ٹکی ٹکی کی غیرت ہے تمہاری؟ کس بات کی تمہاری جو ہے وہ غیرت؟ اختیار کیا ہے؟ کیا دنیا کے قانون نے دیا یہ اختیار؟ مجھے ایک دنیا کے قانون بتا دیں جو مین میڈ کسی نے لکھا ہو کہ اس کو اختیار ہے کہ جان لے سکتا ہے۔ نہیں، وہ بھی نہیں ہے، تو مجرم ہے، قانون توڑا ہے۔ اور اللہ کے آگے تو اللہ تو کہہ ہی رہے کہ تمہیں تو اختیار ہی نہیں ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کا۔ اب آپ اس بات پہ کہہ دیں کہ جی میری بیٹی نے جو ہے وہ کیوں اپنی پسند سے شادی کر لی تھی، یا میری فلانے نے کر لی تھی، اس میں میری غیرت جاگ گئی، اور اب میری غیرت جاگ گئی تو اس لیے میں جو ہے وہ قتل جو ہے وہ کروں گا۔ یہ وہ تربیت کا فقدان ہے۔ میں اپنے اسی کلینکس کی بات کر رہا ہوں، ٹرانسفارمیشن کلینکس کے ایک ایسے کیس کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر میں دہل گیا تھا۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، بچہ کیا تھا، 21 سال کا نوجوان تھا، بڑا انتہائی خوبصورت، انتہائی، آپ کو پتہ نارتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہینڈسم ہوتے ہیں۔ وہ بچہ شدید ڈپریشن کے اندر جو ہے وہ تھا، اور وہ کہیں سے ریفرنس لے کے وہ میرے پاس آیا، ماں اس کے ساتھ تھی۔ ماں کی سٹوری سنیں، کہہ رہی ہے کہ یہ بغیرت ہو گیا، بیٹا بغیرت ہو گیا۔ ابھی اس کو یہ نہیں کہے کہ میں ڈپریشن کی، آپ کے ایک کلینکل سیٹ اپ میں اب کیوں آئی ہے نا ڈپریشن کا علاج کرانے کے لیے، ماں کہہ رہی ہے کہ یہ بغیرت ہو گیا، یہ اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لے رہا۔
وہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کی غلطی تھی, یہ ان کے علاقے میں گیا تھا مارنے کے لیے, مقابلے میں مارا گیا ہے کیونکہ میرا بھائی گیا تھا, غلط گیا تھا, مارنے گیا تھا. جب سامنے والے نے بھی جب فائرنگ کی تو اس میں میرا بھائی چلا گیا جان سے. اب میری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ تو جا کے اپنے بھائی کا بدلہ لے. تو بدلہ نہیں لے رہا تھا, تو بغیرت ہو گیا. وہ اتنا شدید اس کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ اپنے خود وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. میں نے اس کی ماں سے کہا کہ ایک بیٹا گنوا چکی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے جان سے چلا جائے. تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کو سمجھا رہی ہوں. اب یہ لفظ سنیں, وہ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہوں, جان تو آنی جانی چیز ہے, عزت سب کچھ ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ہمارا کلچر یہ ہو, میں لائیو کیس بتا رہا ہوں اپنے سینٹر کا, کہ وہ بچہ ڈپریشن کے اندر چلا گیا, شدید ذہنی مریض ہو گیا, صرف اس دباؤ کے اوپر کہ اس کو بھی جانا ہے, اور وہی غیرت کے فضول نام کے اوپر اس کو کسی کو مارنا ہے, جبکہ وہ کہہ رہے میرے بھائی کا اپنا قصور تھا. سر یہ چیز سوسائٹی میں ویسے ہی واقعی بہت کامن ہے کہ عزت کے نام پہ, غیرت کے نام پہ یہ والے ایشوز بھی ہم دیکھتے ہیں, جیسا کیس آپ نے ڈسکس کیا. اور ایک اور اسپیسیفک ہو جاتا ہے, ہم بولتے ہیں انیکویلٹی, اور ایک ہے جینڈر انیکویلٹی. یعنی اگر کوئی کام ہے تو میں اس کو ریسٹرکشنز لگا دوں گی کہ یہ جینڈر کے لیے الاؤ ہے اور اس جینڈر یہ نہیں کر سکتا. تو یہ چیز, یہ لمیٹیشنز کیوں کریٹ کی جاتی ہیں کہ یہ کام عورت نہیں کر سکتی اور یہ کام اگر کوئی مرد کرے گا تو یہ اس کو الاؤ ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, دنیا کے اندر قانون سازی اپنے انتظام کے لیے انسان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اپنے لیے قانون سازی کرو. فار ایگزامپل, مجھے یہ اگر اقتدار ملتا ہے ٹریفک کا, تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ آیا چندر روڈ کے اوپر صبح جاتے ہوئے کون سی لین جو ہے وہ 1 وے ہوگی, کون سی 2 وے ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی یہ دنیا, اب اس کی کوئی وائلیشن کرے گا تو پولیس والا پکڑ لے گا کہ آپ رانگ وے کیوں آ رہے ہو. اسی طرح وہ قانون جو ہم سے نہیں بن سکتا, اس کے اوپر وہی آتی ہے, اس پہ انبیاء آتے ہیں, اور پھر اللہ اپنا قانون بتاتا ہے کہ جی یہ قانون ہے اللہ کا, اس قانون کے دائرے کے اندر بیٹھ کے تم اپنی قانون سازی کرو اور اپنا معاشرہ چلاؤ. یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, نہ تو یہ اللہ کے قانون میں ہے, نہ یہ دنیا کے قانون میں ہے. وہ ایکویلٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, وہ آپ نے کیوں چھین لی؟ وہ بڑی خوبصورت ایک بات کہتے ہیں, اور وہ مجھے اکثر, کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ماں باپ کے بہت خلاف ہوں, کہ وہ مجھے پسند نہیں, میں بہت سخت ہوں ماں باپ کے لیے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خواتین کی بہت فیور کرتے ہیں, یہ بھی مطلب ایک قسم کا جو ہے وہ لیبل ہے. دیکھیں اسلام نے, اور obviously میری جب اس طرح کی کئی پروگرامز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں اسلام نے عورت کو کس حد تک جو ہے وہ رائٹس دیے, اور میں نے کہا وہ سب چھین لیا آپ نے. اسلام نے دیے, مسلمانوں نے چھین لیے, ٹھیک ہے نا, چھین لیے. پوری صورت ہے قرآن پاک کے اندر جس کے اندر مرد عورت, مرد عورت, مرد عورت, مرد عورت یہ وہ بتایا گیا. سب کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے برابر ہے. رولز برابر نہیں ہے. ماں باپ بحیثیت انسان برابر ہے, مرد اور عورت برابر ہے. رول الگ الگ ہے, ماں کا رول الگ ہے, باپ کا رول الگ ہے. جو اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ obviously فساد میں جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. کسی نے اگر غلط کیا ہے, سزا ایک ہے اللہ کے لیے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تیری سزا کم ہے اور تیری سزا زیادہ ہے. اسی طرح یہی نہیں کہا کہ تیری جزا زیادہ ہے اور اس کی جزا کم ہے. یہ کہیں اللہ نے کہیں نہیں کہا, یہ کہیں نہیں کہا. بلکہ اگر بڑا ٹف ٹاپک ہو گیا, میں تھوڑا اس کو اور لائٹ کر دوں. میرے پاس جب یہ کالج کے ٹائم کو میری بات ہو رہی تھی کہ جب اس طرح کی فضول بات کرتے تھے نا لڑکے بیٹھ کے کہ یار میں نے فلانی والے کے ساتھ کیا, میں نے یہ کیا, وہ تو بہت ہی اچھی لڑکی تھی, وہ تو قابو میں نہیں آ رہی تھی, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں پٹانے کی کوشش کی, میں نے یوں لیٹر بھیجا, میں نے یوں امپریس کیا, میں نے یوں فلانا کیا, میں نے یوں دماغا کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گئے, اور پھر اس کے بعد میں نے کہا ویسے تھی ایسی لڑکی. میں نے کہا یار کم از کم بغیرت آدمی اتنا کریڈٹ تو لے لے کہ میں بھی شامل تھا. اتنا کریڈٹ تو لے لو اگر تمہارے اندر اتنی مردانگی ہے. پورے 15 منٹ یہ سٹوری سنائیے کہ وہ تیار نہیں تھی. پورے 15 منٹ میں تو نے بتایا کہ تیرے کتنی مردانہ جد و جہد کی تھی اس سے اس کو راغب کرنے کے لیے, اور بعد میں کہہ رہے کہ وہ کردار کی خراب تھی اور تو بہت اچھا تھا, تو نے بہت اچھا کام کیا تھا. تو یہ اتنا کریڈٹ تو لے لے کہ یار میں بھی شامل تھا اس سارے کام کے اندر.
تو ہمارے یہاں جب سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس ہونی شروع ہو جائے کہ بیٹا کرے گا تو صحیح ہے اور بیٹی کرے گی تو بہت بری بات ہے, ایسے ہی ہے نا. تو وہ تفریق جو ہے, وہ تفریق اگر ہم خود کریں گے, وہی معاشرے کے اندر چلنی شروع ہوتی ہے, وہی نارمز بن جاتے ہیں. کیا یار ہمارے علاقے کے نارمز یہ ہیں, بھائی وہ نارمز اللہ نے اپروو کیے ہیں, یعنی اللہ کے رسول نے اپروو کیے ہیں, آپ کے ملک کے قانون نے اپروو کیے ہیں؟ نہیں, یہ ملک کے قانون نے اپروو کیے. آپ اکثر دیکھ لیجیے جرگوں کے فیصلے آخر میں کیا ہوتے ہیں, گرفتار. جس کا مطلب آپ ملک کا بھی قانون توڑ رہے تھے نا, ملک کا قانون توڑتے ہیں, دنیا کے قانون توڑتے ہیں, اللہ کا قانون جو ہے وہ توڑتے ہیں, اور صرف اسے ایک جھوٹی انا کے لیے. اور انا تو صرف ایک ہی ہستی کے پاس تھی جس کو شیطان الرجیم کہلائے گا, لعین کہلائے گا. اسی کے انا تھی نا, آدم کے آگے میں کیوں جھکوں. ایسے ہی ہے نا, ابلیس کہلایا. یہ سب چڑھتے پھرتے ابلیس جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انا تھی اور ہم نے غیرت کے نام پہ کیا, یہ سب آل ابلیس, یہ سب اسی کی نسل کے لوگ. ایسے تو نہیں کہا نا من الجنت والناس, کہا نا سورہ ناس کے اندر من الجنت والناس. اس کے اندر انسان بھی ہوں گے, اس میں شیاطین بھی ہوں گے, اور اس کے اندر شیاطین جیسے انسان بھی ہوں گے. یہ سب وہی ہیں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. بالکل, اللہ نے ہدایت دے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران, آپ نے ہمیں اس سینسیٹیو ٹاپک پہ اپنے ویوز شیئر کیے. ویورس, اگر آپ کے بھی اس ٹاپک پہ کوئی کویشچن ہے یا میسیج ہے تو وہ آپ ہمیں کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.